اتنی ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے اور پسینہ تو ہمارا آ رہا ہے, پسینہ نکل رہا ہے, تو یار یہ کیا تم نے حال بنایا ہوا اور کدھر ویرانے میں کھڑے ہوئے ہو. ٹھیک تو میں نے کہا کہ بھائی یار یہ دیکھیں, میں نے مطلب بچپن میں یہ اسٹوریز میں یہ بات سنی, ہم نے تو کہانی سنی ہے کہ مطلب کہ ہم نے کہانیاں سنی, لیکن میں جب ریئل میں دیکھا تو میں تو بالکل شاکڈ رہ گیا. بالکل ایسے ہی. تو پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی, میں شاک ہوا, میں نے کہا یار اس ویرانے میں ایک عورت کیا کرے. کیا دیکھتا ہوں کہ پہلے تو مطلب نارمل جس طرح ایک ہوتا ہے, اس کے بعد اچانک مجھے روڈ پہ نظر آیا کہ کوئی چیز, کوئی انسان, جس طرح اس کا ایک عکس ہوتا ہے نا کہ وہ کچھ چل رہا ہے. ویلکم ٹو یور آن شو 2 AM. تو آج کے جو گیسٹ ہیں ہمارے پاس وہ ہمارے بہت ہی عزیز اور بہت ہی قریب ہیں. وہ ہیں محمد عدنان, جنہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آئے. تو آئیں بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے, سنائیں خیریت. شکر اللہ کا. حافظ صاحب جو آپ کی اسٹوری ہے, جی جی بالکل, اور جو آپ کے ساتھ واقعہ درپیش ہوا, بالکل, وہ پلیز آپ ہمارے ویورس کو بتائیں. جی. تو واقعہ کچھ جو ہے فیض بھائی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو ہم اسٹوڈنٹ ہیں, تو پچھلے سیمسٹر میں انٹرنشپ کا ہمیں کہا گیا تھا. بالکل. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کلرگاہ سے بلانگ کرتا ہوں, اور کلرگاہ سے تھوڑا سا آگے جائیں تو چترال کے پاس, کٹاس کے پاس بیسٹ پے سیمنٹ فیکٹری ہے. جی جی بالکل سیمنٹ. تو مجھے موقع ملا کہ میں نے وہاں پہ انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیا, اور انٹرنشپ اللہ کا شکر ہے مجھے مل گئی. تو انٹرنشپ اسٹارٹ کر دی. ٹائمنگ کچھ مطلب ہے, آپ کو پتہ ہے وہ 24 آورس چلتی ہے. ایسا ہی ہے. تو میری ایوننگ کی شفٹ تھی, 2 بجے میں جاتا تھا, اور واپسی میری 8-9 تک ہوتی تھی. مجھے یاد ہے ہمارا سمر چل رہا تھا. بالکل, آپ کا سمر چل رہا تھا. بالکل, اور چھٹیاں تھیں سب کو. جی بالکل, تبھی 24 ٹائم تھی. بالکل بالکل. تو ہوا کچھ یوں کہ پہلے تو مطلب ہے وہ ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ہمیں دیتے ہیں, لے کے بھی جاتے تھے اور واپسی پہ ہمیں چھوڑ بھی جاتے تھے. تو مطلب اسموتھ چل رہا تھا, کوئی مسئلہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا. انٹرنشپ بھی شکر اللہ کا ٹھیک جا رہی تھی. تو جو انسیڈنٹ ہوا وہ ہوا کہ ایک دن کیا ہوا کہ ان کا کوئی ٹرانسپورٹ کا ایشو تھا. جس کمپنی کے ساتھ وہ چلا رہے تھے وہ کچھ مطلب ان کے آپس کے ایشو تھے, جس کی وجہ سے اس دن ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں تھی. اچھا. لے تو وہ ہمیں آئے, لیکن واپسی پہ رات کو 8 بجے انہوں نے کہا کہ جی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے. یہ تو کنفلکٹ بن گیا. ہاں کنفلکٹ بن گیا. تو اب انہوں نے کیس کو مینیج بھی نہیں کیا, کوئی ہمیں الٹرنیٹ کوئی چیز بھی نہیں دی کہ کوئی فیسلٹی, کوئی بندہ وہاں. اچھا, انہوں نے کوئی مطلب کہ کار وغیرہ پرووائڈ نہیں کیا, کچھ بھی بس نائٹ اسٹے بھی نہیں دیا, کہا کہ آپ چلے جائیں اور جانا بھی خود ہے. اوپر سے رات کا ٹائم تھا, اور اس دن مطلب ہے ویسے تو موسم گرمیوں کو ہی تھا, لیکن اس دن تھوڑا فوگی ویدر تھا, بارش کا موسم تھا, بادل شادل. تو بس پھر کیا کرنا تھا, میں نے کہا یہاں بیٹھنے سے اچھا ہے کہ میں کچھ نہ کوئی باہر نکلے. ایسے ہی پہلے میں نے گھر کال کی, تو بھائی نے کہا کہ وہ گاڑی بھی اویلیبل نہیں ہے, تو بائک بھی ایک دوست لے گئے. تو میں نے اسے کہا کہ چلو یار تم کوئی ادھر ادھر دیکھو, کسی سے پتہ کرو, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی مل جائے. تب تک میں نے کہا کہ یار بیٹھنے سے اچھا ہے کہ تھوڑا باہر نکلتے ہیں, روڈ پہ چلتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اپنے علاقے کا کوئی گاڑی کوئی مل جائے. اچھا, رات کے ٹائم تھا, رات کی چھٹی ہو چکی. ہاں تقریباً 9 بج چکے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نکلا روڈ پہ. تو اب علاقہ آپ نے کٹاس وزٹ کیا ہوگا, ایسے ہی ہے, بہت ہی غیر آباد. بالکل ایسے ہی, بس وہ سیمنٹ فیکٹری کے ساتھ تھوڑی آبادی اڈے شڈے ہیں, اس کے بعد پھر ویرانہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے جناب, کھیت ہیں اور بس بالکل ویرانہ. تو میں بس روڈ پر آیا, تو ایک تو ہلکی ہلکی بارش کا موسم تھا, تو اندھیرا بھی کافی تھا, تو کوئی گاڑی کوئی کچھ بھی جو ہے نا کچھ. تو اڈا قریب تھا ویسے, اڈا آپ کو پتہ ہے نا وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پہ عصر کے بعد گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں. ہاں بالکل. وہ ایسے جو گاڑی والے ہیں وہ چوا کے ریزیڈنٹ ہیں, وہاں سے مطلب عصر ٹائم نکل آتے ہیں, پھر وہاں سے ادھر کوئی نہیں آتی. ہاں کل باہر سے چلو پھر مل جاتی ہے, لیکن وہاں سے واپسی پھر نہیں ہوتی. بالکل یہ مسئلہ ہے یہاں پہ مسئلہ بنا. ہاں تو میں پھر بس تھوڑا سا آگے نکلا, میں نے کہا چلے کچھ چلتے ہیں, تھوڑی واک ہو جائے گی, کوئی نہ کوئی, چلو جتنا ڈسٹینس میں کور کر سکتا ہوں, مطلب تھوڑا بہت ڈسٹینس آپ کا بتا. ہاں تو میں مطلب نکلا, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ غلطی کی. مطلب میں نے وہ آبادی کا ایریا چھوڑ دیا, میں چلتا چلتا میں آگے نکل گیا, غیر آباد علاقے میں میں واک کرتا کرتا چلا گیا. تو ادھر میں نے بھائی کو کال کی, تو اس نے کہا کہ وہ ایک ہمارے نیبر ہیں, ان کی بائک پہ لی ہے, تو میں ابھی نکلا ہوں. تو ان کو آتے آتے بھی ٹائم لگنا تھا, میں نے کہا چلو میں آگے سے آ رہا ہوں. وہاں پر سگنل وغیرہ کافی ایشو ہوتا ہے. ہاں سگنل بھی کافی, کیونکہ ویدر بھی ایسا تھا, تو وہ پھر بڑی مشکل سے 2-3 دفعہ ڈسکنیکٹ ہوتے کال مل گئی. ہاں جی بالکل. تو بس وہ نکلا وہاں سے,
تو میں نے کہا چلے میں بھی تھوڑی جو ہے نا اپنی جرنی کنٹینیو رکھتے تھوڑا ایک بہت زیادہ تھرل ہو جاتا. تو میں بس چلتا تھرل لینا چاہتے تھے. ہاں بس وہ اب غلطی نظر آتی ہے. اب غلطی ہوئی آپ کے ساتھ. تو میں چلا آگے تو بس آبادی کیونکہ ختم ہو گئی تھی, ٹریفک بھی نہیں تھی, تو اس طرح ویرانہ سا روڈ تھا. تو کیا دیکھتا ہوں کہ پہلے تو مطلب نارمل جس طرح ایک ہوتا ہے, اس کے بعد اچانک مجھے روڈ پہ نظر آیا کہ کوئی چیز کوئی انسان جس طرح اس کا ایک عکس ہوتا ہے نا کہ وہ کچھ چل رہا ہے. تو جیسے ہی میں تھوڑا سا آپ کے آگے آگے کوئی چل رہا ہے؟ جی بالکل میرے آگے. آپ کو مطلب ایسے فیل ہوا؟ ہاں بالکل, پہلے نہیں تھا لیکن ایک دم جیسے آپ اپنی آئیز بلنک کر کے اوپر کرتے ہیں تو آپ کو سامنے کلیئر نظر آتا ہے. کلیئر ویژن نظر آیا؟ ہاں کلیئر ویژن مجھے نظر آیا کہ کوئی آگے چل رہا ہے. تو میں نے کہا یار اس ٹائم پہ پتہ نہیں کون ہے. تو بہرحال جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے گیا تو وہ ویژول کلیئر ہوئے. اچھا. تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک فیمیل تھی, ایک عورت تھی جو چل رہی تھی. اچھا. بالکل وائٹ ڈریس میں نے پہنا ہوا تھا اور چل رہی تھی. تو پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی, میں شاک ہوا. میں نے کہا یار اس ویرانے میں ایک عورت کیا کری. ہاں جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ مطلب کہ آپ جب چل کے جا رہے تھے تو آپ کو پہلے نظر نہیں آئی وہ عورت؟ نہیں, میں وہی بتا رہا ہوں کہ پہلے بالکل جس طرح اندھیرا چھایا ہوتا ہے اس طرح. اچھا. لیکن جیسے ہی جس طرح بجلی چمک رہی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ویژول کلیئر ہوتے ہیں. کلیئر ہوتا ہے, ایسا ہی ہے, تھوڑا بہت نظر آتا ہے. ہاں بالکل. تو جس طرح ویژول تھوڑا کلیئر ہوتا ہے نا وہ ایک دم سے ہوا. پہلے میں اپنے خیالات میں جا رہا تھا, مجھے وہ ایشو نہیں تھا. تو ایک دم سے جو ہے وہ سامنے مجھے کلیئر ہوا ویژول. اچھا. ٹھیک ہے. پہلے مجھے تھوڑا سا عکس نظر آیا کہ کوئی بندہ کوئی مطلب چل رہی ہے, کوئی چل رہا ہے کوئی. اچھا. تو جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میرا ویژن کلیئر ہوا, مجھے ایک سامنے کلیئر کٹ چیز نظر آئی. تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک فیمیل عورت تھی. اچھا. مطلب وائٹ ڈریس آپ کہہ رہے ہیں اس نے پہنا ہوا تھا, اور ایک عجیب سا ڈریس, مطلب میں نے ویسا ڈریس آج تک کبھی دیکھا نہیں, بالکل ریئر قسم کا. تو پہلے تو میں شاک ہوا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بس میں یہی دیکھتا رہا کہ وہ آگے چل رہی ہے, میں پیچھے پیچھے. حالت کافی خراب ہوتی ہے جب آپ ایسے ہی ہے. بالکل. تو پھر میں نے جب تھوڑا سا میرا مائنڈ ریلیکس ہوا تو میں نے تھوڑا اس پہ غور کیا کہ وہ کیا ہے, کیا مطلب. جب میں نے ڈیٹیلز میں دیکھی تو میں نے اس کے بال دیکھے. بال مطلب غیر معمولی لمبے تھے اس کے, کافی لمبے. اچھا. اور تو اس سے بھی بڑی ایک شاکنگ نیوز میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی میں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا, جب انسان دیکھتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک, تو جیسے ہی اینڈ پہ میری نظر پڑی اس کے پاؤں پر. اچھا. تو میں یعنی کہ بالکل شاک رہ گیا. میرے اب بھی میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں کہ اس کے جو پاؤں تھے وہ بیک سائڈ پہ تھے, مطلب موڑے ہوئے تھے. ہمارے پاؤں الٹے تھے, اس کے پاؤں الٹے تھے. تو میں نے مطلب بچپن میں یہ اسٹوریز میں یہ بات سنی, ہم نے تو کہانی سنی ہے کہ مطلب کہ ہم نے کہانیاں سنی, لیکن میں جب ریئل میں دیکھا تو میں تو بالکل شاک رہ گیا. مطلب کہ بہت ہی خوفناک ایکسپیرینس رہا ہے. بالکل. اوپر سے جس طرح انوائرمنٹ تھا, میں نے آپ کو بتایا رات کا ٹائم, بارش تھی, ہاں جنگل ویرانہ, اوپر سے ایسا مومنٹ تو بس وہ کہتے ہیں نا وہ کمزور دل والے بندے تو یہ برداشت نہیں کر سکتے. وہ اللہ کا کرم ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جو پاؤں ہیں وہ مڑے ہوئے. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ وہ چل پھر بھی آگے رہی تھی. اب پاؤں ادھر ہیں تو آنا تو نہیں چاہیے تھا نا, لیکن وہ چل پھر بھی آگے رہی, وہ چل پھر بھی آپ کے آگے رہی. ہاں بالکل. پھر اس کے بعد میں نے ایک دفعہ سوچا کہ یار پیچھے مڑ دو. میں جیسے ہی اپنا رخ پیچھے کیا, اچھا پیچھے بھی وہی. اچھا. جب آپ بیک سائڈ میں مڑے ہیں ہاں تو وہ آپ کے سامنے آ گئی, پھر وہ آپ میرے سامنے آ گئی. تو اس نے آپ کی طرف منہ کیا ہوا تھا یا پھر کمر اس کی میری طرف تھی. اچھا. میرے جیسے ہی میں نے اپنا رخ چینج کیا مجھے پھر وہ سامنے نظر, لیکن تھی پھر بھی آگے, تھی پھر بھی آگے اور کھڑی ہوئی تھی. لیکن جیسے ہی میں نے 2 قدم چلائے وہ بھی آگے چلنا شروع, تو میں بڑا حیران. اچھا. آگے قدموں کے ساتھ ساتھ وہ چل رہی تھی. ہاں مطلب جب میں رک جاتا تو وہ بھی رک جاتی, پھر اور ڈر لگتا کہ یار یہ کیا ہوگا. بہت خوفناک یہ منظر ہو جاتا ہے. تو بس میں پھر اب آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ جو ریئل اس ٹائم پہ جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ بندہ کیا بتائے. لیکن بہرحال جو اس ٹائم پہ مطلب آیت الکرسی یا جو ہم نے اپنے بزرگوں سے چیزیں ورد وظائف جو ہوتے ہیں وہ کلام وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا. جو کلام مطلب میرے ذہن میں آیا میں نے بس ایسے جلدی پڑھنا شروع کیا. اس ٹائم پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کریں تو کریں کیا, اور جو بندے کے ذہن میں کلام آتا ہے بتا وہی پڑھتا ہے. بالکل ایسے, اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. بالکل ایسے. اس ٹائم تو بس یہی تھا کہ یا اللہ اب تو نہیں بچانا, اور مطلب کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا, بس بچانے والی ذات اللہ کی ہے. بالکل ایسے, اس نے آپ کو بچا لیا. بالکل.
اور ایسی چیزوں کے تو ساتھ جو ایکسپیرینس بندے کا ہو جائے نا بالکل وہ بہت ہی پہلے خوفناک ہوتا ہے. ایسے ہی اور دوسری بات کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کریں تو کریں گے. بالکل ایسے. بس بات یہی ہے. تو پھر آگے کیا ہوا؟ بس پھر آگے یہ کہ میں نے وہ جب وظائف وغیرہ پڑھے آیت الکرسی پڑھی جی جی تو اس کے بعد منظر تو وہی رہا, یعنی کہ وہ ہٹی نہیں. اچھا وہ ہٹی نہیں. ہاں ویسے ہی, لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ دور سے جس طرح وہ بائک کی آواز آتی ہے نا جی ایک امید جاگ پڑتی ہے. امید جاگ گئی. ہاں تو امید کی کرن ایک آتی ہے. امید کی کرن آ گئی. بالکل. تو وہ پھر جیسے ہی آئی میں نے دیکھا, پھر میرے ذہن میں وہ آیا کہ یار میں نے بھائی کو بولا ہوا تھا. ٹھیک ٹھیک. بھائی کو بولا ہوا تھا, ہو سکتا ہے وہی ہو. ایسی صورتحال میں تو بندے کا ذہن کام ہی نہیں کرتا. بالکل. وہ پہلے میرے ذہن میں بھائی تھا ہی نہیں. اچھا. لیکن جب میرے مائنڈ نے وہ آواز سنی نا بائک کی جی جی تو ایک امید جاگی. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے بھائی ہو. بھائی ہو. تو پھر کیا ہوا؟ بس اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس میں کوئی آپ نے کام نہیں. جی بالکل ایسے, بہت شکر ہے اللہ کا. اور پھر جیسے ہی میں نے دیکھا تو سامنے بائک پہ, اور وہ واقعی میرے بھائی تھے. اچھا. ہاں, اور بھائی میرے پاس پہنچے تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تمہاری کیا کنڈیشن ہوئی ہے, کیا تمہارا اتنی ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے اور پسینہ تمہارا آ رہا ہے, پسینہ نکل رہا ہے, تو یار یہ کیا تم نے حال بنایا ہوا اور کدھر ویرانے میں کھڑے ہوئے ہو. ٹھیک. تو میں نے کہا کہ بھائی یار یہ دیکھیں. تو بھائی کہتے کیا ہے سامنے. میں نے کہا یار آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو اچھا بھائی کو وہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی. اچھا اس ٹائم بھی آپ کو وہ چیز نظر آ رہی تھی؟ نظر آ رہی تھی لیکن بھائی کو نظر نہیں آ رہی تھی. اب بھی میری ان سے ڈسکشن ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں یار آپ کو کیوں نہیں نظر آئی. وہ کہتے ہیں یار تمہارا وہم تھا, تمہارا کچھ تھا, مطلب وہ مانتے ہی نہیں, بلیو ہی نہیں کرتے. وہی نا. اب دیکھیں نا, اب ہمارے ساتھ کوئی ایسی کوئی چیز ہو جائے نا یا کوئی چیز درپیش آ جائے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے, لیکن وہ آگے سے مانتے نہیں بلیو کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب ان کو بتائیں کہ خدا کی ایسی بھی مخلوقات ہیں اس دنیا میں. بے شک جی بالکل ہیں, جنات موجود ہیں. بالکل ایسی بالکل. لیکن وہ یقین نہیں کرتے. نہیں. اب یا تو وہ اس چیز کے اوپر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ایسی چیزیں بھی ہیں, یا تو وہ ڈر کے مارے ایسے کرتے ہیں. اصل میں جس کا اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا ہے نا بالکل اس کو پھر یقین ہوتا ہے, اس کو پھر پتہ ہوتا ہے, جس کا گزری ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے, ہم پہ گزری ہے, ہمیں پتہ ہے. لیکن جس پہ نہیں گزری وہ کہے گا یار کیا خلائی باتیں کر رہا ہے. تو بہرحال بھائی کو میں نے کہا, لیکن بھائی بلیو ہی نہ کرے. بھائی کدھر ہے, انہیں نظر ہی نہ آئے. تو میں نے میں آپ کو کیا بتاؤں, میں نے کہا بھائی یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, یہاں سے چلے. بالکل. تو وہ مطلب پھر بھی بلیو نہیں کر رہے تھے, لیکن میں نے انہیں کہا کہ بس چلیں. وہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ آپ کو ہوا کیا ہے. میں نے کہا بس یہ جگہ ٹھیک نہیں, بس ٹھیک نہیں, آپ چلو. تو وہ بس جلدی میں کہا ان کو کہ چلیں بس چلیں. ہاں بس بہرحال بیٹھ کے تو واپس گھر آ گیا. لیکن یہ ہے کہ اس واقعے کے جو وہ اثرات ہوتے ہیں وہ اب بھی میرے ذہن پر ہیں. بالکل. تو بیسیکلی آپ کی آخر پہ میں آپ کے ویورز کے لیے ریکمنڈیشن یہ دینا چاہوں گا کہ یار آپ لوگ جب بھی ٹریول کریں تو کوشش کریں ایک تو دن میں کریں, رات کا سفر اوائڈ کریں. اور پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی رکھیں, کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, اور یہ ہمیں اسلام نے بھی سکھایا ہے کہ جو سفر ہوتا ہے وہ اکیلے نہیں کرنا چاہیے. بالکل. یہ سنت ہے کہ سفر اکیلے نہیں کرنا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ساتھی ساتھ رکھیں اور پھر آپ سفر کریں. تو پھر یہ آپ دیکھیں گے کہ سنت کی برکتیں بھی ہوتی ہیں, پھر آپ ایسے انسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں. اور پھر کوشش کریں رات کا سفر اوائڈ کریں. ہم سب کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ ایسے سفر کرنے سے اوائڈ ہو. ایسے ہی ہے. تو بس یہی میری ریکمنڈیشن ہے. تو اللہ بس تمام لوگوں کو ایسے حادثات سے بچائے. بس اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لوگ بچ جاتے ہیں. جی بالکل. اور بس یہ اصل بات یہ ہے کہ کلام کی طاقت ہے. بالکل. کلام کی طاقت ہے, تاثیر ہے جو ہمیں ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں. اور بس تو بس یہی ہے کہ اکیلے سفر جو ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. ساتھ آپ کے پارٹنر ہو, ساتھی ہو, تو چلیں پھر چلیں. تو حافظ صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو ہمیں ایسی جگہوں پہ جانے سے گریز کرنا چاہیے, اور جائیں بھی تو کسی ساتھی یا کسی پارٹنر کے ساتھ لازمی جائیں. اور پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.